تو ایپ ایج ہے وہ پھر کیا چیز ہے؟ ایپس ہوتے تھے وہ جانور کو ایپ کہتے تھے نا وہ. جی، یہ بندر ڈارون خاص طور سے ڈارون نے ان کا نام ایپ دے دیا. بندر تو تھے لیکن موہنجودارو ویل پلان سٹی ہے جو ہم نے ایکسکیویشن وہاں کیا ہوا ہے. ہڑپا کی جو ایکسکیویشن ہے وہاں کی ویل پلان سٹی ہم کو نظر نہیں آئی ابھی تک. اچھا پروفیسر صاحب، ایک ڈارون کی تھیوری ہے کہ جی جو انسان کا ایوولوشن ہوا ہے وہ بندر سے تدریجاً انسان بنا ہے. میں اس کو انسان کی تخلیق جو ہے وہ احسن تقویم میں ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے، میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ڈارون کی تھیوری. ڈارون کی تھیوری کو. انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہوا ہے، بندر سے انسان نہیں بنا ہوا ہے. اس کی کوئی ہسٹوریکل دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ بالکل بالکل بلیف ہے ہمارے پاس. قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان پیدا کیا، جانور کو جانور پیدا کیا. انسان انسان ہے، اس کی تہذیب جو ہے انسانی تہذیب ہے، جانور کی تہذیب تو ہوتی نہیں. اچھا، تو ایپ ایج ہے وہ پھر کیا چیز ہے؟ ایپس ہوتے تھے وہ جانور کو ایپ کہتے تھے نا وہ. جی، یہ بندر ڈارون خاص طور سے ڈارون نے ان کا نام ایپ دے دیا. بندر تو تھے، جانور تو تھے، اور سب سے اولڈسٹ جانور، سب سے اولڈسٹ سیویلائزیشن جو ڈیولپ ہوا وہ ہمارے یہاں ڈیولپ ہوا، سور ویلی میں، راولپنڈی میں ڈیولپ ہوا. اچھا، یہاں پر اور یہاں پر ہم کو آثار ابھی تک ملتے ہیں. کون سے علاقے میں؟ سون ریور کے پاس چلے جائیں وہاں ابھی تک ہم کو ان کے آثار ملتے ہیں. اچھا، ایک قرآن پاک کا یہ پہلو ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دوسرا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کونوا قردۃ خاسئین، کہ بیش پہلے وہ انسان تھے، وہ بگڑ کر اپنی حرکتوں کی وجہ سے بندر بنا دیے گئے. کیا ایسا بھی ہسٹوریکل آپ کے پاس ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ انسان بعد میں بندر بن گیا. اچھا، بندر بندر رہا، انسان انسان رہا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنایا، بندر کو بندر بنایا. لیکن جو تہذیب جو ہے وہ بندر نہیں بناتا، انسان تہذیب بناتا ہے، جس کو کہ ہم انسانی تہذیب کہتے ہیں. اور اولڈسٹ تہذیب جو کہ ہمارے ملک میں ڈیولپ ہوئی ہے وہ موہنجودارو میں ڈیولپ ہوئی ہے، اور وہ شہر از دا فرسٹ ویل پلان سٹی ان دا ہول ورلڈ. اچھا، آرینز اور ڈراویڈینز کی بات ہوتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ جو پریزنٹ انڈین سوسائٹی ہے اس کا جو کمپوزیشن ہے اس میں ڈراویڈینز جو ہیں وہ 72% ہیں اور آرینز جو ہیں یہ 28% ہیں. تو یہ آرینز کون تھے اور ڈراویڈینز کون تھے؟ ڈراویڈین تو پہلے ہمارے یہاں تھے، جو موہنجودارو کا جو شہر ہے ڈراویڈین یہاں رہتے تھے. جب آرین آئے سینٹرل ایشیا وغیرہ سے آئے وہ، تو پھر ڈراویڈین یہاں سے بھاگ کر چلے گئے. یہ اس وقت یہاں پہ کون کنگ کون تھا؟ چندر گپت موریہ سے بھی پہلے کی بات؟ نہیں، وہ سے بہت پہلے کی بات. چندر گپت موریہ تو بعد میں آتا ہے. ٹھیک ہے، میں تو بات کر رہا ہوں 2000 BC کا. اچھا، اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب کہ یہاں پر ڈراویڈین تھے. اچھا، تو آرین جب آتے ہیں نارتھ آف کیسپین سی سے، جی، تو پھر ڈراویڈین یہاں سے بھاگ کے ساؤتھ انڈیا چلے جاتے ہیں، اور آرین یہاں کے سیٹل ہو جاتے ہیں. یہاں سے پھر نارتھ انڈیا میں جاتے ہیں. تو نارتھ انڈیا میں اور پاکستان میں تو آرین رہے، ساؤتھ انڈیا میں ڈراویڈین چلے گئے. اچھا، تو آرینز کے بھی یہاں پہ کوئی آپ کو اثرات نظر آتے ہیں، آثار جو ہیں؟ تکشلا میں ہم کو تکشلا میں نظر آتا ہے، اور خیبر پاس میں بھی نظر آتا ہے، اور موہنجودارو میں بھی نظر آتا ہے. اچھا، آپ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ جو انڈس ویلی کی لینگویج ہے وہ ڈراویڈینز کی لینگویج ہے، جب کہ پروفیسر آپ کے دوست جو ہے بی لال جو ہیں وہ اس پہ ایگری نہیں کرتے؟ نہیں، میں بھی ایگری نہیں کرتا. اچھا، میں نے جو انڈس سویلائزیشن کی جو لینگویج جو ہے ابھی تک ڈیسائفر نہیں ہو پائی ہے. اچھا، ڈیسائفر نہیں ہوئی ہے؟ نہیں ہو پائی ہے. اسکو پارپولا نے کوشش کیا ہے کہ میں اس کو ایز اے ڈویژن لینگویج بول کے ڈیسائفر کروں. میں نے اس کو کہا غلط، ڈیسائفر کے غلط ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ لینگویج ڈویژن. اس کی بنیاد کیا ہے جو آپ نے جو اس کو کہا کہ یہ غلط آپ بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ انڈس سویلائزیشن میں ڈویژن کا کوئی اثر ہمیں نظر نہیں آتا. اچھا، ڈویژن کا ساؤتھ انڈیا میں تو آتا ہے، لیکن یہاں کوئی اثر ہم کو ڈویژن سویلائزیشن کا یا ڈویژن لوگوں کا کوئی اثر نظر نہیں. تو یہاں جو قوم بستی تھی انڈس ویلی میں، یہ کون سی قوم تھی؟ انڈس ویلی میں جو تھی آپ اسے انڈس ویلی لوگ کہہ دیں، جو بھی کہیں، لیکن یہاں چائنیز بھی آ کر آباد تھے. موہنجودارو شہر میں ہم کو چائنیز ہیڈ بھی ملا ہوا ہے، لیکن ڈراویڈین کا کوئی ہمیں آثار نظر نہیں آیا. اچھا، یہ جو ایجپشن سویلائزیشن ہے جو ہم رامز 1-2 کی بات کرتے ہیں یا فرعون کی بات کرتے ہیں، اس کی جو سویلائزیشن ہے، انڈس سویلائزیشن کا جو پیریڈ ہے وہ ایک ہی پیریڈ ہے؟ ایک ہی پیریڈ ہے. انڈس سویلائزیشن، میسوپوٹیمین سویلائزیشن
اور ایجپشین، یہ تینوں ایک ہی پیریڈ میں برونز ایج میں ڈیولپ کرتے ہیں. لیکن جو خوبی کی بات یہ ہے کہ موہنجو دارو واز دی فرسٹ ویل پلان سٹی ان دا ہول ورلڈ. اس کے پہلے کبھی ایسا ویل پلان سٹی نہ مصر میں ہوا اور نہ میسوپوٹیمیا میں ہوا. اچھا، آپ بات کر رہے ہیں کہ ویل پلانڈ سٹی کی، تو جو ایجپشین سویلائزیشن ہے اس میں اگر آپ پیرامڈس کو دیکھتے ہیں یا ان کے جو مقبرے ہیں بادشاہوں کے، وہ تو سائنٹیفکلی وہ لوگ حیران ہیں آج کل کہ اس اتنے بڑے بڑے ہیوج قسم کے جو مقبرے ہیں وہ یا پیرامڈس جس کو بولتے ہیں وہ کس طرح انہوں نے تخلیق وہ کی. ٹھیک ہے، ان کے بہت سارے سرونٹس تھے. جی، میں نے اس زمانے میں جو گریک میں جو لوگ رہتے تھے نا وہ ان کے سرونٹس تھے. میں کہہ رہا ہوں کہ آرکیٹیکچر کے حوالے سے وہ ہم سے جو انڈس ویلی کے لوگوں سے زیادہ ایڈوانس نہیں تھے. نہیں، اچھا دونوں کا ایک ہی پیریڈ تھا برونز ایج کا، اچھا. اور آپس پہ ملنا جلنا تھا. بلکہ میسوپوٹیمیا جس کو آج کہتے ہیں، جی، عراق. وہاں پر انہوں نے ایک گاؤں اسٹیبلش کیا جس کا نام انہوں نے وہی دیا جو موہنجو دارو کا نام تھا پہلے. اس کا نام تھا ملوہا. اسی کے نام سے ملوہا گاؤں کے نام سے وہاں پر عراق میں وہ گاؤں انہوں نے اسٹیبلش کیا. اچھا پروفیسر صاحب، یہ ہندو کاسٹ سسٹم جو ہے یہ ابھی اب تک انڈیا میں تو اس کا روٹس ابھی تک موجود ہیں، یہ کب شروع ہوا آپ کے خیال میں؟ یہ پوسٹ ویدک پیریڈ میں. ویدک پیریڈ میں کاسٹ سسٹم نہیں تھا. اچھا. ویدک پیریڈ میں ایک تو سب آرین تھے اور دوسرے نان آرین تھے. لیکن بعد میں جب یہ آرینس یہاں سے ہندوستان گئے، میں نے جس کو آج کل یو پی کہتے ہیں، جی جی اتر پردیش کہتے جی ہیں، جی. وہاں جب گئے تو وہاں انہوں نے پھر لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیا. اپنے آپ کو آرین کہنے لگے اور دوسرے کو نان آرین کہنے لگے. تو یہ شودر کا کنسیپٹ ہی اس وقت سے چلتا ہے؟ ہاں، چلا آ رہا ہے، اس وقت سے چلا آ رہا ہے. اچھا، انڈس ویلی میں ایک سمبل ہے یا اینیمل کا سمبل ہے وہ بل. ہاں جی. تو بل کیا ایسی خاصیت تھی؟ اور بھی جانور تھے جو تھریٹ پرسیپشن رکھتے تھے، جس طرح سانپ ہے، اس زمانے میں ٹائیگر ہے. ہارس نہیں تھا. اچھا، ہارس نہیں تھا. ہارس نہیں تھا. یہ دنیا میں ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا یا انڈس ویلی میں نہیں تھا؟ یہاں نہیں تھا، انڈس اچھا، ویلی یہاں میں نہیں تھا. ہاں. اچھا، ہارس زیادہ تھا ادھر سینٹرل ایشیا میں. ٹھیک ہے. یہاں پر جو بہت زیادہ لوگ جس کو کی پرستش کرتے تھے اور بہت زیادہ خیال کرتے تھے وہ تھا بل. تو بل کی یہاں پر بہت زیادہ عزت تھی. تو اسی لیے بل جو ہے وہ بعد میں کاؤ امپورٹنٹ ہو گیا، لیکن اس زمانے میں کاؤ نہیں، بل کا امپورٹنس تھا جس کی لوگ بہت عزت کیا کرتے تھے. تو یہ اس وجہ سے کرتے تھے کہ کاشتکاری کے حوالے سے یہ کام آتا تھا یا؟ ہاں جی ہاں، کاشتکاری کی وجہ سے کام آتا تھا. لیکن بعد میں اس کاؤ کو نہ صرف کاشتکاری ہوتی تھی بلکہ لوگ چڑھ کر باہر بھی جاتے تھے، لے جاتے ادھر ادھر بھی لے جاتے تھے. بعد میں بہت بعد میں کرشنا کے زمانے سے پھر کاؤ کی پرستش شروع ہو گئی. اس کے پہلے کاؤ کی پرستش نہیں ہوتی تھی. یہ اشوکا کے بات کریں، کرشنا بہت بات ہے. اچھا، بہت بات. بہت بات ہے. اچھا، بہت اشوکا کے بعد بات کر رہے ہیں کہ ویل پلانڈ سٹی کی، تو جو ایجپشین سویلائزیشن ہے اس میں اگر آپ پیرامڈس کو دیکھتے ہیں یا ان کے جو مقبرے ہیں بادشاہوں کے، وہ تو سائنٹیفکلی وہ لوگ حیران ہیں آج کل کہ اس اتنے بڑے بڑے ہیوج قسم کے جو مقبرے ہیں وہ یا پیرامڈس جس کو بولتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آرکیٹیکچر کے حوالے سے وہ ہم سے جو انڈس ویلی کے لوگوں سے زیادہ ایڈوانس نہیں تھے. نہیں. اچھا. دونوں کا ایک ہی پیریڈ تھا برونز ایج کا.